اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ترجمہ: وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللہ کو ماننا اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ کو نہایت محبوب ہے اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے، وہ سب دلائل اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھیں۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک کا تذکرہ کیا، جن کے اسماء کریمہ آیت میں بیان ہوئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ سارے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے سب آپ ہی کے اولاد سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسیر بغوی اور تفسیر خازن میں ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمایا وہ ان کی نسل سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے صلب سے مبعوث فرمائے۔
تفسیر جلالین میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سورہ حدید میں جو مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور یاسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اس آیت اور اس سے پہلے والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیت میں موجود ہے وہ نہ تو زمانہ کے اعتبار سے ہے اور نہ فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جس شان سے انبیاء اکرام کے اسماء ذکر فرمائے گئے اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا، جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ یہ انبیاء کے اصول ہیں، یعنی ان کے اولاد میں بکثرت انبیاء ہوئے جن کے نسب انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر نبوت کے بعد عظیم مقامات و مراتب میں سے ملک و اختیار اور سلطنت و اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، اور اس شعبے کا زیادہ تر تعلق مقام شکر سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ مراتب رفیع بلند مراتب میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ علیہ السلام نے شدت و بلا پر مدتوں صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ معجزات کی کثرت اور دلائل و براہین کی قوت بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ پھر زہد اور ترک دنیا بھی مراتب معتبرہ میں سے ہے، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ پیروکار باقی رہے اور نہ ان کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس شان سے انبیاء کرام کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کی ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم یعنی جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہاں ہدایت سے مراد اس چیز کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین، اپنی اطاعت اور لوگوں کی طرف سے ٹھہرائے گئے اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا،
اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے۔ اس آیت میں عوام و خواص سب لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہوں، کیونکہ جب فضیلت اور بلند مقام رکھنے والے انبیاء اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تو ان کے مقابلے میں اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ ترجمہ: یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جن انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہے، تو اگر یہ کفار مکہ کتاب، حکمت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اس قوم سے یا انصار مراد ہیں، یا مہاجرین، یا تمام صحابہ کرام، یا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تمام مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیق بخشے، جیسے مبلغین، علماء، اولیاء، سلاطین وغیرہ۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قوت دے گا اور اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہو گئی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ ترجمہ: یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جلیل القدر انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اس ہدایت کی اقتداء کریں۔ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ جو شرف و کمال اور خصوصیات و اوصاف جدا جدا انبیاء کو عطا فرمائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک سب سے افضل ہوئے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں اور آپ کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے اور کل جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار یعنی سب سے بڑے عالم مالک ابن سیف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی اللہ کو موٹا عالم ناپسند ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وہ کتاب کس نے اتاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس پر برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود جواب دے دینا کہ تورات کو اللہ نے نازل کیا تھا، اور جیسے تورات کو اللہ نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور وعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی اور اس پر بھی وہ بات نہ آئے تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ: اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے اسے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہر مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اللہ کے عذاب کی خبریں دو۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور اطاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ:
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی اب بھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ یہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ومن قال، اور جس نے کہا۔ آیت کا یہ حصہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوا جو کاتب وحی تھا۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی اس نے اس کو لکھا اور آخر تک پہنچتے انسانی پیدائش کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوا، اور اس حالت میں آخری حصہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس پر اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ مجھ پر وحی آنے لگی اور مرتد ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت و حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود زبان پر آ گیا ہے اور اس میں اس کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ زور کلام بعض اوقات خود اپنا آخر بتا دیا کرتا ہے، جیسے کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے، وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں، تو قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں، کلام کی قوت ہے۔ تو یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینہ میں روشنی آتی تھی، چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جو نظم قرآنی سے ملتا جلتا ہو۔ آخرکار زمان اقدس ہی میں فتح مکہ سے پہلے پھر اسلام سے مشرف ہو گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کہے عنقریب میں بھی ایسی کتاب اتار دوں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو۔ یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کافروں کی حالت دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات بیان ہوئے اور حدیث پاک میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح تو راضی خوشی حالت میں اور اس حال میں نکل کہ اللہ تم سے راضی ہے، تو اللہ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے
مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے۔ پھر روحیں کہتی ہیں ابھی ٹھہرو اور اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا، یعنی دنیا سے تو وہ آ چکا، تو کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ روحیں کہتی ہیں اگر وہ دنیا سے آ چکا اور ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا، اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازوں پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔